حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، فرشتے اللہ کا پیغام اس کے مقبول بندوں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ وہ لطیف اور نورانی مخلوق ہیں اور عام انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بعض کم فہم لوگ فرشتوں کے خارجی وجود کا انکار کرتے ہیں اور ان قرآنی آیات کی تلاوت جن میں فرشتوں کا ذکر موجود ہے مجرد قوتوں کے طور پر کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایسے تصورات گمراہی پر مبنی ہیں۔ ملائکہ احکام الہی کی تعمیل کرنے والی معزز مخلوق ہے، ان کے وجود اور ان سے متعلق تفصیلات کو ماننا ایمان بالملائکہ کہلاتا ہے۔ فرشتوں کی کوئی خاص صورت نہیں، صورت اور بدن ان کے حق میں ایسا ہے کہ جیسے انسانوں کے لیے ان کا لباس۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں۔ ہاں، قرآن شریف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے بازو ہیں، اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا فرمائے ہیں، تاہم یہ فرشتے زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ناظرین، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں مکمل تفصیل سے بات کریں گے کہ آپ کون ہیں، آپ کے ذمے کیا کام ہے، آپ کی پیدائش کے پیچھے کون سا بڑا راز ہے، اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کے آنسو کو گرنے سے کیوں روکا ہے، اگر آپ کا آنسو زمین پر گر گیا تو کیا ہوگا، سور کیا ہے، سور پھونکنے کے بعد کون سی 8 چیزیں باقی رہیں گی، روحوں کو سور میں کیوں رکھا جائے گا، سور اسرافیل میں کتنے سوراخ ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ تذکرہ روز حشر کی ہولناکیوں کا بھی کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام قرب قیامت کے وقت اللہ پاک کے حکم سے سور پھونکیں گے تو تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے، دوبارہ سور پھونکیں گے تو مرے ہوئے لوگ زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے، جہاں ان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ قرآن مجید میں نفخ سور کا ذکر ہے، البتہ اسرافیل علیہ السلام کا نام کہیں نہیں آیا۔ طبری، کسائی اور غزالی وغیرہ نے قیامت کے ضمن میں اسرافیل علیہ السلام کے تفصیلی حالات لکھے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو 4 مقرب فرشتوں میں سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے نہ صرف سور پھونکنے کے لیے مقرر کیا بلکہ ان کو روحی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی زندگی دینے والا۔ مگر کیسے؟ جب پوری دنیا سردی اور برف کی لپیٹ میں ہوتی ہے، جب درخت بغیر پتوں کے ہو جاتے ہیں، جانور اپنے بلوں میں گھس کر اس شدید موسم کے گزرنے کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ایک اور ذمہ داری دی جاتی ہے۔ بہار کے پہلے دن سے حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اپنی آنکھیں بند کر کے ایک دعا پڑھتے ہیں۔ وہ دعا ایک نرم ہوا کی طرح زمین پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر موجود ہر چیز کو ایک نیا روپ دے دیتی ہے۔ یہ ان کو جگاتی ہے جو سوئے رہتے ہیں۔ یہ دعا پھولوں کو باہر نکالتی ہے، درختوں کو ایک بار پھر ہرا بھرا کر دیتی ہے، پرندے چہچہانے لگتے ہیں اور دنیا میں ہر طرف ایک نئی تازگی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام دنیا کے اس بدلتے دور کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے حکم پر وہ زمین میں زندگی کی ایک نئی روح پھونک دیتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن تک ایسا ہی چلتا رہے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیدائش میں اللہ کا ایک بہت بڑا راز یہ بھی ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہر ایک سانس پر اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، جو فرشتے اللہ کی عظیم قدرت کا ایک ریفلیکشن ہے۔ یہ فرشتے قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر روز 3 بار جہنم کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں وہ جہنمیوں کے دردناک عذاب کا نظارہ کرتے ہیں، جس عذاب کو دیکھ کر ان کی آنکھ میں شدید درد اور غم کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں، جس میں اس دنیا کا تمام غم چھپا ہوتا ہے۔ اگر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے آنسو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرا تو یہ دنیا ایک بار پھر طوفان نوح کی طرح ایک طوفان دیکھے گی، جو زمین پر موجود ہر پہاڑ اور ہر انسان کو بہا کر لے جائے گا۔ لیکن اللہ کے حکم پر وہ آنسو زمین پر نہیں گرتے، اسی لیے زمین کا بیلنس برابر ہے اور یہاں زندگی اسی طرح چل رہی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی باقی تمام مخلوقات کی طرح موت کی نیند سوئیں گے۔ آسمانوں کی تخلیق کے بعد اللہ نے سور کو پیدا فرمایا اور اسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سونپا۔ تب اسرافیل علیہ السلام نے اس سور کو اپنے منہ میں پکڑا
اور اپنی نظر اللہ کے عرش پر کر لی۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سور کے آگے یہ تمام زمین اور آسمان نہایت چھوٹے ہیں، یعنی تمام زمین اور آسمان اس سور میں سما سکتے ہیں۔ اس سور میں اتنے سوراخ ہیں جتنے حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے آخری دن تک لوگوں کی تعداد، جس میں ہر سوراخ ہر وہ انسان ہے جو قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو پھونکیں گے تو نہ صرف اس زندگی کا اختتام ہوگا بلکہ ایک اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز بھی ہوگا۔ ناظرین، سورہ اسرافیل اس چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلے میں آ جائے گی۔ قرآن کریم سورہ واقعہ میں ہے کہ یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ کیا ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ؟ اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے؟ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اپنی خواہش کی اتباع کی ہوگی، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جس میں اللہ کے نافرمانوں اور گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ایک روز حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور سے پوری کائنات میں ایسا زلزلہ آئے گا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ چیخ و پکار اور زلزلے کی شدت بڑھ جائے گی جس سے تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کائنات میں کوئی بھی زندہ باقی نہ بچے گا۔ جیسے کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس زمین میں جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل و کرم والی ذات باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دن کا بار بار ذکر فرمایا ہے۔ صرف یوم قیامہ کا لفظ 80 جگہ پر وارد ہوا ہے۔ دیگر مذہبی کتابوں میں بھی اس دن کا تذکرہ ملتا ہے، حتیٰ کہ عیسائی اور یہودی بھی اس دن کو برحق مانتے ہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دنیا کے اس عظیم نظام کا آخر کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے، اور اس عجیب و غریب نظام کو چلانے والی ایک بہت بڑی ذات ہونی چاہیے جس کی طاقت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اور اس دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کی جزا یا سزا بھی ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انداز سے اس دن کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے۔ چند آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ سورہ تکویر میں ہے، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور جب سمندروں میں طغیانی آ جائے گی، اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ انفطار میں ہے، جب آسمان چر جائے گا، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، یعنی کیا اعمال کیے۔ ناظرین، روز قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا، یعنی زمین کو ربر کی طرح کھینچ کر موجودہ سائز سے بہت بڑا کر دیا جائے گا تاکہ اس میں دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگ سما سکیں، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت اللہ کی اطاعت میں لگا رہے گا یہاں تک کہ اس سے جا ملے گا۔ سورہ انشقاق۔ سورہ نساء میں ارشاد ربانی ہے، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں ضرور بالضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو۔ ایک اور جگہ پر ہے، یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے، اور جب آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے۔ ناظرین، قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہے۔ لیکن قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مرتبہ ذکر فرمایا۔ اس وقت صرف ایک آیت پیش ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، تو آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، کوئی اور نہیں۔ وہ آسمان اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ سورہ اعراف۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा शहादत और दरमियान वाली उंगली को मिलाकर इरशाद फरमाया कि जिस तरह ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, बस समझें कि मैं भी क़यामत के साथ इस तरह भेजा गया हूँ। सही मुस्लिम। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़यामत के दरमियान का वक्त दुनिया के वजूद से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत तक गुजरे हुए ज़माने के मुकाबले में बहुत कम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के वक्त से लेकर अब तक सूर अपने मुंह में रखे हुए हैं, अल्लाह ताला के हुक्म के इंतज़ार में हैं। जैसे ही हुक्म होगा वैसे ही वो सूर फूंक देंगे। पहले सूर के बाद उस वक्त मौजूद सारी मखलूक मर जाएगी और दूसरे सूर के बाद जिंदा हो जाएगी। सूरह ज़मर और मुस्लिम। दोनों सूर फूंकने की दरमियानी मुद्दत अल्लाह ही जानता है। सही मुस्लिम। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी सूर फूंकना है। ये एक बार क़यामत के करीब अल्लाह के हुक्म से सूर फूंकेंगे तो सब लोग हलाक हो जाएंगे, फिर दोबारा फूंकेंगे तो सब लोग जिंदा हो जाएंगे और मैदान हशर की तरफ दौड़ेंगे जहां उनके अमाल का हिसाब होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसराफील अलैहिस्सलाम जब से सूर फूंकने पर मुकर्रर हुए हैं तब से तैयार हैं, अर्श के इर्द गिर्द इस खौफ से नज़र कर रहे हैं कि नज़र झपकने से पहले हुक्म ना दे दिया जाए। उसकी दोनों आंखें गोया चमकदार सितारे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी फरिश्ते के बारे में फरमाते थे कि कैसे खुश रह सकता है जबकि सींग वाला अपना सूर मुंह में रखे हुए हैं और अपनी पेशानी झुकाए हुए हैं और मुंतज़िर है कि कब हुक्म मिले कि सूर फूंक दूं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें क्या कहना चाहिए? आपने फरमाया, यूं कहो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील अलल्लाहु तवक्कलना। नाज़रीन, यहाँ सूर के बारे में मजीद आपको बताते चलें कि एक दफ़ा एक आराबी ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूर क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी सूर एक सींग है जिसमें फूंका जाएगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब पहली मर्तबा सूर फूकेंगे, जिसे नफ़क़तुल फ़ना कहते हैं, उसके असरात इस तरह ज़ाहिर होंगे। उस सूर फूंकने से पहले जिन पर मौत नहीं आई थी वो सब जानदार मर जाएंगे। जो सूर फूंकने से पहले वफ़ात तो हो चुके थे लेकिन उनकी रूहें उनके जिस्म में लौटा दी गई थीं, जैसे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, उन पर सिर्फ बेहोशी तारी होगी। जिन्हें अल्लाह पाक चाहेगा वो बेहोश भी नहीं होंगे, जैसे चार बड़े फरिश्ते, हूरें और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम दुनिया में एक बार बेहोश हो चुके थे। उसी बेहोशी को इसका बदला बना दिया जाएगा। फिर क़यामत के दिन उठाए जाने के लिए हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा सूर फूकेंगे, जिसे नफ़क़तुल बास कहते हैं। तो अल्लाह पाक उस वक्त तमाम अरवाह को उस सूर में जमा फरमा देगा कि जिसमें बेशुमार सुराख होंगे। फिर वो सारी रूहें उस सूर से निकलकर अपने अजसाम में मुंतकिल हो जाएंगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सूर फूंके जाने से भी बेहोश नहीं होंगे, जिनका तज़किरा भी गुजरा। इसी तरह शुहदा भी बेहोश नहीं होंगे। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से इस आयत के मुताल्लिक पूछा और सूर फूंका जाएगा तो बेहोश हो जाएंगे जितने आसमानों में हैं और जितने ज़मीनों में, मगर जिसे अल्लाह चाहे। फिर वो दोबारा फूंका जाएगा, जब ही वो देखते हुए खड़े हो जाएंगे। यानी वो कौन लोग हैं जिन्हें अल्लाह करीम बेहोश नहीं करना चाहता? तो उन्होंने कहा, वो शुहदा हैं जो अर्श के इर्द गिर्द अपनी तलवारें गर्दन में लटकाए हैं। नाज़रीन, सूर किस दिन फूंका जाएगा, इस बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में अफजल तरीन जुमे का दिन है, उसी में सूर फूंका जाएगा और उसी में पकड़ होगी। हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इसकी शरह में फरमाते हैं, क़यामत का पहला नफ़क़ा भी जुमे को होगा, जिस पर सब फना या बेहोश होंगे, और दूसरा नफ़क़ा भी जुमे को होगा जिसमें सब उठेंगे, और रब ताला का गज़ब वाला फ़ैसला कुफ़ार के जहन्नुम में जाने का भी जुमे को ही होगा। पकड़ से मुराद ये है कि या जंग बदर जुम्मे को हुई जो कुफ़ार की पकड़ थी। ख्याल रहे कि क़यामत में न सूरज होगा न दिन रात, लेकिन अगर ये होता और रात दिन होते तो ये उठना और पकड़ वगैरह जुमे को होती। और हज़रत इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे उलमा ने फरमाया, उम्मतों का इस बात पर इजमा है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ही सूर फूंकेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूर फूंकने वाले दो फरिश्ते अपने हाथों में दो सींग लिए निगाहें जमाए मुंतज़िर हैं कि कब सूर फूंकने का हुक्म दिया जाता है। एक बार सूर फूंकने के बाद दूसरी मर्तबा 40 साल के बाद सूर फूंका जाएगा। जैसा कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 نفخوں کی درمیانی مدت 40 سال ہے۔ ناظرین، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت لوگوں کی روحیں قبض کریں گے۔ اس دوران شیطان کی روح بھی قبض کی جائے گی اور اسے اتنی تکلیف پہنچائی جائے گی جتنی دنیا کے تمام انسانوں کو موت کے وقت ہوئی ہوگی۔ 6 ماہ تک سور پھونکے جانے کے بعد دنیا کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، آسمان اور ستاروں کا نشان مٹ جائے گا، تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے، فرشتے بھی مر جائیں گے، تو اس وقت صرف 8 چیزیں باقی رہیں گی۔ ان 8 چیزوں میں پہلی اللہ تعالیٰ کا عرش، دوسری اللہ کی کرسی، تیسری لوح، چوتھی قلم، 5ویں جنت، 6ٹھی دوزخ، 7ویں سور اور 8ویں چیز جو باقی بچے گی وہ روحیں ہوں گی، لیکن روحوں کو بھی بے خودی ضرور ہوگی۔ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کے مطابق بعض علماء و محدث کے نزدیک یہ 8ویں چیز بھی کچھ دیر کے لیے معدوم ہو جائیں گی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اس وقت جب اللہ کی ذات کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہیں حکومتوں کے دعوے دار اور بادشاہ، کس کے لیے آج کی سلطنت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا کہ تمام سلطنت خدائے واحد و قہار کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایک وقت تک صرف اللہ کی ذات ہی موجود رہے گی۔ اس کے بعد ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی تمام چیزوں کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اس دوران کتنا عرصہ ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں وغیرہ کا نشان تک نہ ہوگا۔ اس کے بعد جس مقام پر سے لوگوں کو اللہ چاہے گا وہیں سے ان کو زندہ کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ان کی ریڑھ کی ہڈیوں کو زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کے جسموں کے باقی اعضاء کو اس سے جوڑ دیا جائے گا۔ جب تمام جسم تیار ہو جائیں گے تو سب روحوں کو سور میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بار پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور کو پوری طاقت کے ساتھ پھونکو۔ اس وقت اللہ ارشاد فرمائے گا، قسم ہے میری عزت و جلال کی، کوئی روح بھی اپنے ڈھانچے کے علاوہ کہیں نہ جائے۔ اللہ کا یہ حکم سن کر تمام روحیں اس طرح اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں یہ واضح رہے کہ سورہ اسرافیل میں روحوں کی تعداد کے مطابق سوراخ ہیں۔ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو تمام روحیں پرندوں کی طرح نکل کر اپنے جسمانی ڈھانچوں میں داخل ہو جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگوں کو باہر نکال دے گی۔ لوگ گرتے پڑتے سور کی آواز کی طرف دوڑیں گے۔ یہ سور بیت المقدس کے اس مقام پر پھونکا جائے گا جہاں صخرہ کا پتھر ہوا میں معلق ہے۔ جسموں میں روحوں کی آمد اور دوسرے سور کے پھونکے جانے میں 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ قبروں سے جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو اسی شکل میں پیدا ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے بدن ننگے ہوں گے، ان کا ختنہ نہیں ہوگا اور داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے، جیسا کہ ہم نے اس خلقت کو اول مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ جب انسان زندہ ہوں گے تو ان کے سر کے بال اور منہ میں دانت ہوں گے، جبکہ سب لوگ جو دنیا میں جسمانی معذور تھے وہ بھی درست اعضاء کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک سارے انسان میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ سورہ کہف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سورج مخلوق سے صرف میل بھر کے فاصلے پر آ جائے گا اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک تو کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن نیک لوگوں کے لیے حشر کا 50,000 سال کا طویل عرصہ ایک گھڑی کے برابر محسوس ہوگا۔ طبرانی، صحیح ابن حبان۔ حشر کی گرمی، پسینہ اور طویل مدت سے تنگ آ کر اللہ کے نافرمان لوگ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں حشر سے نجات دے، خواہ انہیں جہنم میں ہی ڈال دیا جائے۔ حوض کوثر قیامت کے دن میدان میں ہوگا۔ حوض کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داخل ہونے سے قبل پانی پیے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی تہہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ جو اس کا پانی پی لے گا پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ قیامت کے دن گرمی اپنے شباب پر ہوگی اور ہر آدمی کو بمشکل 2 قدم رکھنے کے لیے جگہ ملے گی، مگر اس سخت پریشانی کے وقت بھی 7 قسم کے افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک انصاف پسند بادشاہ،
دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی، تیسرا اللہ کا وہ نیک بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو یعنی وقت پر نماز ادا کرتا ہو، چوتھا وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو اور اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہو، پانچواں شخص وہ ہے جسے خوبصورت لڑکی بدکاری کی دعوت دے تو کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص ہے جو چپکے سے لوگوں کی مالی مدد کرے، اور ساتواں خوش نصیب شخص وہ ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بہہ گئے ہوں۔ صحیح بخاری۔ ناظرین، میدان حشر کے مناظر میں سب سے پہلے جس منظر کا سامنا انسانوں کو ہوگا وہ منظر سور پھونکنے کا منظر ہی ہوگا، جس کا آغاز حضرت اسرافیل علیہ السلام ہی کریں گے۔ سور کی وہ آواز ہوگی جو قیامت کا الارم ثابت ہوگی۔ اسرافیل علیہ السلام سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے، اپنی پیشانی جھکائے ہوئے حکم الہی کے منتظر ہیں۔ طبرانی کی روایت میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد سور کو پیدا کیا اور اسے اسرافیل کو دیا، وہ اسے لیے ہوئے ہیں اور عرش کی طرف نگاہ جمائے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہو اور میں اسے پھونک دوں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نر سنگا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت ہی بڑا ہے، واللہ اس کے دائرے کی چوڑائی آسمان و زمین کے دائرے کے برابر ہے، اس میں سے 3 نفقے جائیں گے، پہلا گھبراہٹ کا، دوسرا بے ہوشی کا، تیسرا رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اول جب باری تعالیٰ اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا تو وہ پھونک دیں گے، جس میں آسمان و زمین کی تمام مخلوقات گھبرا اٹھے گی، مگر جسے اللہ چاہے بہت دیر تک یہی گھبراہٹ کا عالم رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو بے ہوشی کے نفے کا ہوگا، اس نفے کے گھومتے ہی زمین و آسمان کی تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی مگر جسے اللہ چاہے، اور اچانک سب مر جائیں گے۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر عرض کریں گے اے باری تعالیٰ، زمین و آسمان کی تمام مخلوق مر گئی مگر جیسے تو نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ باوجود علم کے سوال کرے گا کہ بتاؤ اب کون کون باقی ہے؟ وہ جواب دیں گے تو باقی ہے، تجھ پر کبھی فنا نہیں، اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور جبرائیل و میکائیل۔ اس وقت عرش کو زبان ملے گی اور کہے گا اے پروردگار، کیا جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی مریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اپنے عرش سے نیچے والوں پر سب پر موت لکھ دی ہے، چنانچہ یہ دونوں بھی فوت ہو جائیں گے۔ پھر ملک الموت رب جبار و قہار کے پاس آئیں گے اور خبر دیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ علم کے باوجود پھر دریافت کرے گا کہ اب کون باقی ہے؟ ملک الموت جواب دیں گے کہ باقی ایک تو ہے، ایسی بقا والا جس پر فنا ہی نہیں ہے، اور تیرے عرش کے اٹھانے والے۔ اللہ فرمائے گا عرش کے اٹھانے والے بھی مر جائیں گے، اس وقت وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سے سور کو عرش لے لے گا۔ ملک الموت حاضر ہو کر عرض کریں گے یا اللہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اب باقی کون رہا۔ ملک الموت جواب دیں گے ایک تو ہی ہے جس پر موت ہی نہیں، اور ایک تیرا غلام میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، تجھے میں نے ایک کام کے لیے پیدا کیا تھا جسے تو کر چکا ہے، اب تو بھی مر جا، چنانچہ وہ بھی مر جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اکیلا باقی رہ جائے گا جو غلبے والا، یگانگت والا، بغیر ماں باپ کے اور بغیر اولاد کے ہے، جس طرح مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے وہ یکتا اور اکیلا تھا۔ پھر آسمانوں اور زمینوں کو وہ اس طرح لپیٹ لے گا جیسے دفتری کاغذ کو لپیٹتا ہے، پھر انہیں 3 مرتبہ الٹ پلٹ کرے گا اور فرمائے گا میں جبار ہوں، میں کبریائی والا ہوں۔ پھر 3 مرتبہ فرمائے گا آج ملک کا مالک کون ہے؟ کوئی نہ ہوگا، جو جواب دے تو خود ہی جواب دے گا اللہ واحد و قہار۔ دوستو قرآن میں کہ اس دن آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں پھیلا دے گا اور کھینچ دے گا جس طرح چمڑا کھینچا جاتا ہے، کہیں کوئی اونچ نیچ باقی نہ رہے گی۔ پھر ایک آواز کے ساتھ ساری مخلوق اس تبدیل شدہ زمین میں آ جائے گی، اندر والے اندر اور اوپر والے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اس پر بارش برسائے گا، پھر آسمان کو حکم ہوگا اور وہ 40 دن تک نہیں برسائے گا، یہاں تک کہ پانی ان کے اوپر 12 ہاتھ چڑھ جائے گا۔ پھر جسموں کو حکم ہوگا کہ وہ اگیں، اور وہ اس طرح اگنے لگیں گے جیسے سبزیاں اور ترکاریاں، اور وہ پورے کامل جسم جیسے تھے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ پھر حکم فرمایا جائے گا کہ میرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے جی اٹھیں، چنانچہ وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل کو حکم ہوگا کہ سور لے کر منہ سے لگا لیں، پھر فرمان ہوگا کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام زندہ ہو جائیں، یہ دونوں بھی اٹھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ روحوں کو بلائے گا،
مومنوں کی نورانی ارواح اور کفار کے ظلماتی روح آئیں گی، انہیں لے کر اللہ تعالیٰ سور میں ڈال دے گا۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اب سور پھونک دو، چنانچہ بعض کو سور پھونکا جائے گا، جس سے تمام ارواح اس طرح نکلیں گی جس طرح شہد کی مکھیاں، تمام خلا ان سے بھر جائے گا۔ پھر رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، ہر روح اپنے اپنے جسم میں چلی جائے۔ چنانچہ سب روحیں اپنے اپنے جسموں میں نتنوں کے راستے چلی جائیں گی، اور جس طرح زہر رگ و پے میں اثر کر جاتا ہے، روئے روئے میں دوڑ جائے گی۔ پھر زمین پھٹ جائے گی اور لوگ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میرے اوپر سے زمین شک ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگ نکل کر دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف چل دیں گے۔ اس وقت کافر کہیں گے کہ آج کا دن بڑا بھاری ہے۔ دوستو، اس دن سب ننگے پیروں، ننگے بدن، بے ختنہ ہوں گے، ایک میدان میں بقدر 70 سال کھڑے رہیں گے، نہ ان کی طرف نگاہ اٹھائی جائے گی، نہ ان کے درمیان فیصلے کیے جائیں گے۔ لوگ بے طرح گریہ زاری میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون آنکھوں سے نکلنے لگے گا، پسینہ اس قدر آئے گا کہ منہ تک یا ٹھوڑیوں تک اس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آپس میں کہیں گے کہ آؤ کسی سے کہیں کہ وہ ہماری شفاعت کرے، ہمارے پروردگار سے عرض کرے کہ وہ آئے اور ہمارا فیصلہ کرے۔ تو کہیں گے کہ اس کے لائق ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے بہتر کون ہوگا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح ان نے پھونکی اور آمنے سامنے ان سے باتیں کی۔ چنانچہ سب مل کر آپ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے اور سفارش طلب کریں گے، لیکن آدم علیہ السلام صاف انکار کر جائیں گے اور فرمائیں گے مجھ میں اتنی قابلیت نہیں۔ وہ اسی طرح ایک ایک نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور سب انکار کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر سب میرے پاس آئیں گے، میں عرش کے آگے جاؤں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے پاس فرشتے بھیجے گا، وہ میرا بازو تھام کر مجھے سجدے سے اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جواب دوں گا، ہاں اے میرے رب۔ اللہ عز و جل باوجود عالم کل ہونے کے مجھ سے دریافت فرمائے گا کہ کیا بات ہے؟ میں کہوں گا، یا اللہ تو نے مجھ سے شفاعت کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، اپنی مخلوق کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما اور ان کے فیصلوں کے لیے تشریف لیا۔ رب العالمین فرمائے گا، میں نے تیری سفارش قبول کی اور میں آ کر تم میں فیصلے کیے دیتا ہوں۔ میں لوٹ کر لوگوں کے ساتھ ٹھہر جاؤں گا کہ ناگہاں آسمانوں سے ایک بہت بڑا دھماکہ سنائی دے گا جس سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اتنے میں آسمان کے فرشتے اترنے شروع ہوں گے، جن کی تعداد کل انسانوں اور سارے جنوں کے برابر ہوگی۔ جب وہ زمین کے قریب پہنچیں گے تو ان کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی، وہ صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ سب ان سے دریافت کریں گے کہ کیا تم میں ہمارا رب آیا ہے؟ وہ جواب دیں گے نہیں۔ پھر اس تعداد سے بھی زیادہ تعداد میں اور فرشتے آئیں گے۔ آخر ہمارا رب عز و جل ابر کے سائے میں نزول فرمائے گا اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کا عرش اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یاد رہے کہ اس وقت عرش کے اٹھائے جانے والے 4 فرشتے ہیں، ان کے قدم آخری نیچے والی زمین کی تہہ میں ہیں، زمین و آسمان ان کے نصف جسم کے مقابلے میں ہے، ان کے کاندھوں پر عرش الہی ہے، ان کی زبانیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی کے بیان میں تر ہیں۔ پھر اللہ جس جگہ چاہے گا اپنی کرسی زمین پر رکھے گا اور بلند آواز سے فرمائے گا، اے جنوں اور انسانوں، میں نے تمہیں جس دن پیدا کیا تھا اس دن سے آج تک میں خاموش رہا، تمہاری باتیں سنتا رہا، تمہارے اعمال دیکھتا رہا۔ سنو، تمہارے اعمال نامے میرے سامنے پڑھے جائیں گے، جو اس میں بھلائی پائے گا وہ اللہ کی حمد کرے، اور جو اس میں اور کچھ پائے وہ اپنی جان کو ملامت کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم میں دہتی ہوئی ایک گردن نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور صرف میری ہی عبادت کرتے رہنا، یہی سیدھی راہ ہے۔ شیطان نے تو بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا تھا اور جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اے گناہ گارو، آج تم نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ اس فرمان کے ساتھ ہی بد لوگ نیکوں سے الگ ہو جائیں گے۔ تمام امتیں گھٹنوں کے بل گر پڑیں گی، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے دیکھے گا۔ ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں فیصلے کرے گا۔ پہلے جانوروں میں فیصلے ہوں گے، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ جب کسی کا کسی کے ذمے کوئی دعویٰ باقی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا، تم سب مٹی ہو جاؤ۔ اس فرمان کے ساتھ ہی تمام جانور مٹی بن جائیں گے۔ فرمانے بار یہ تعالیٰ ہے کہ اس وقت کافر بھی یہی آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلے شروع کرے گا۔ سب سے پہلے قتل و خون کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ کے شہیدوں کو بھی بلائے گا،
ان کے ہاتھوں سے قتل شدہ لوگ اپنا سر اٹھائے ہوئے حاضر ہوں گے، رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، کہیں گے اے باری تعالیٰ، اس سے دریافت کر کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ بس باوجود علم کے اللہ عز و جل مجاہدین سے پوچھے گا کہ تم نے انہیں کیوں قتل کیا، تو وہ جواب دیں گے اس لیے کہ تیری بات بلند ہو اور تیری عزت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سچے ہو۔ اس وقت ان کا چہرہ نورانی ہو جائے گا، سورج کی طرح چمکنے لگے گا، اور فرشتے انہیں اپنے جھرمٹ میں لے کر جنت کی طرف چلیں گے۔ پھر باقی کے اور تمام قاتل و مقتول اسی طرح پیش ہوں گے۔ جو نفس ظلم سے قتل کیا گیا ہے اس کا بدلہ ظالم قاتل سے دلوایا جائے گا۔ اسی طرح ہر مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جو شخص دودھ میں پانی ملا کر بیچتا تھا اسے فرمایا جائے گا کہ اپنے دودھ سے پانی جدا کر دے۔ ان فیصلوں کے بعد ہی ایک منادی بآواز بلند ندا کرے گا جسے سب سنیں گے، ہر عابد اپنے معبود کے پیچھے ہو لے، اور اللہ کے سوا جس نے کسی اور کی عبادت کی وہ جہنم میں چل دے۔ ناظرین، ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا۔ ہر ایک کو 2 فرشتے پکڑیں گے اور میدان حشر میں لے جائیں گے۔ سب میدان حشر میں پہنچیں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا۔ سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن بہت سخت ہوگا۔ لوگوں کی حالت ایک نشہ کیے ہوئے شخص کی طرح ہوگی۔ ہر نبی اپنا حوض لگا کر اپنی امت کو پانی پلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں، مشرکوں، منافقوں، مرتدوں اور بدعتیوں کے سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا پانی جو ایک بار پی لے گا پھر اس لمبے ترین دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ اگلی کارروائی شروع ہو۔ سب لوگ مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجیے کہ حساب و کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو، مگر وہ معذرت کر لیں گے۔ اسی طرح لوگ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سب معذرت کر لیں گے۔ پھر آخر میں لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے۔ وہاں آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ عطا فرمائے گا، اور سوال کریں، اللہ پورا کرے گا۔ پھر آپ حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے جو قبول ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ سب سے پہلے زمین میں سے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے۔ آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد جگہ جگہ سے انبیاء علیہم السلام اٹھیں گے۔ اس کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین اٹھیں گے۔ اس کے بعد مومنین، پھر فاسقین، پھر کفار تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کے بعد برآمد ہوں گے۔ اللہ عز و جل میدان حشر میں برا جمان ہوں گے۔ اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا۔ جو نمازی ہوں گے وہ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ باقی لوگوں کی کمر تخت بن جائے گی اور وہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر عدالت الہی کی کارروائی شروع ہوگی اور چند اہم امور سلسلے وار مکمل ہوں گے، اور ان میں نامہ اعمال کی تقسیم بھی شامل ہوگی۔ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار و مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ ناظرین، نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب ہوں گے۔ مشرکوں اور کافروں سے سوال ہوں گے، وہ ہر چیز کا انکار کریں گے۔ اللہ کے علاوہ جن کی مشرک عبادت، پوجا اور نظر و نیاز کرتے ہوں گے ان کو بطور گواہ لایا جائے گا، وہ سب اس چیز کا انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضا بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر وہ ان پر افسوس و حیرت کریں گے۔ نیز میدان محشر میں دیگر کئی ایک سوال ہوں گے، عمر کے بارے میں، جوانی، رزق، علم کے متعلق۔ اسی طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور حقوق العباد میں سے قتل و خون اور جھگڑوں کے متعلق سوال ہوگا، اور ہر ایک کے متعلق عدالت الہی میں عدل سے فیصلہ ہوگا۔ ناظرین، تمام حجت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کا وزن کرے گا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض کا تو حال اعمال کے اعتبار سے اس قدر برا ہوگا کہ ان کا ترازو ہی نہیں لگے گا، اور بعض کی نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی ناکامی ہوگی تو وہ سب سے مانگے گا، لیکن کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا۔ وہاں نہ بیٹا کام آئے گا،
نہ باپ اور نہ ماں، ان سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ ناظرین، اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا اور وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور مومن اپنے مزید نور کے طلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے۔ کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ سے اور کچھ گرتے گراتے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ پل صراط کا آخری حصہ قنطرہ مقام ہے، جہاں تمام اہل ایمان روک لیے جائیں گے۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 30-32 سال کے خوبصورت 60-70 ہاتھ قد کے جوان بن جائیں گے۔ پھر سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے داخل بھی کیا جائے گا، جن کی تعداد کم از کم امت محمدیہ سے 49 لاکھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے اور اللہ کے حکم سے پھر اہل ایمان کی سفارش کریں گے۔ جو جہنم میں اپنے اعمال سیئہ کی وجہ سے گر گئے ہوں گے انہیں نکال کر لائیں گے۔ اسے شفاعت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح شہداء، انبیاء، فرشتے، مومن بھی سفارش کریں گے، اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال حسنہ اور سیئہ برابر ہوں گے، انہیں کچھ دیر مقام عراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر سب کو جنت میں ان کے اعمال کے اعتبار سے محلات، خیمے، حوریں عنایت کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیں گے، اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، جہنم میں صرف کافر، مشرک اور منافق رہ چکے ہوں گے، کیونکہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔ ناظرین، حشر کا دن بہت طویل اور سخت دن ہوگا۔ احادیث میں مذکور ہے کہ میدان حشر میں طویل مدت تک بھوکے پیاسے، شدید گرمی اور بدبودار پسینے میں شرابور لوگ تنگ آ کر انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے حساب و کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں گے۔ تمام انبیاء کرام سفارش کرنے سے انکار فرما دیں گے۔ آخر میں لوگ سید الانبیاء، افضل البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساب و کتاب شروع کرنے کے اللہ سے سفارش فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی۔ انسان کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء خود انسان کے اعمال کو بیان کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آخر میں پیارے دوستو، ہم نے ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں، بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔
اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ، تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم، تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما، ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے۔ ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم، نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا،
ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔